العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 88 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ 4 دروس میں ظاہر اور نص کی تعریف اور ان کی 4 مثالیں، 3 مثالیں قرآن کریم سے اور 1 مثال حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج کے درس میں ظاہر اور نص کا حکم اور اس کی مثال. نیز ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو دونوں میں تعارض کا حکم اور پھر اس تعارض کی مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے. عزیز طلبہ، ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، اس احتمال کے ساتھ کہ ان میں سے ہر ایک سے دوسری چیز بھی مراد ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ظاہر اور نص اگر عام ہیں تو تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں، اور اگر ظاہر اور نص کے الفاظ مطلق ہے تو تقیید کا احتمال رکھتے ہیں، اور اگر ظاہر اور نص کے الفاظ خاص ہے تو مجاز اور تعویل کا احتمال رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا. تو احل اللہ البیع میں لفظ البیع مفرد معرف بلام الاستغراق ہونے کی وجہ سے عام ہے. اس بنا پر آیت ہر بیع کے حلال ہونے کے بارے میں ظاہر ہے، مگر اس ظاہری معنی کے خلاف وہ احادیث دلیل ہے جن میں بیع کی بعض اقسام سے ممانعت وارد ہے. مثلا ایسی بیع سے ممانعت وارد ہے جس میں دھوکہ ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں تالاب میں جال ڈالتا ہوں، ایک بار میں جتنی مچھلیاں جال میں آئیں انہیں میں نے تمہارے ہاتھ 100 روپے میں فروخت کی. تو یہ بیع از روئے حدیث جائز نہ ہوگی کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، پتہ نہیں ایک بار میں کتنی مچھلی آتی ہے. اسی طرح ایسی چیز کی بیع سے بھی ممانعت وارد ہے جو انسان کے پاس موجود نہیں اور جس کو مشتری کے سپرد کرنا بائع کے بس میں نہیں. اسی طرح قابل استعمال ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع سے ممانعت اور نہیں وارد ہے. لہذا بیع کی وہ تمام اقسام جن سے احادیث میں نہیں اور ممانعت آئی ہے لفظ البیع کے عموم سے خارج ہوں گے. دوسری مثال ارشاد الہی المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. مطلقہ عورتوں کی عدت کے بیان میں یہ آیت کریمہ نص ہے. مطلقہ عورتوں کی عدت کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے کیونکہ اسی کی بیان کے لیے آیت آئی ہے. اس میں لفظ المطلقات جمع معرف باللام ہونے کی وجہ سے عام ہے، ہر مطلقہ کو شامل ہے، خواہ صحبت سے پہلے طلاق دی گئی ہو یا صحبت کے بعد، اور خواہ وہ حمل والی ہو یا حمل والی نہ ہو. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، مگر اس عموم کے خلاف دلائل موجود ہے. مثلا مطلقہ حاملہ کی عدت ارشاد قرآنی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ میں وضع حمل کو قرار دیا گیا ہے، اور مطلقہ قبل الدخول پر عدت واجب ہی نہیں. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدة تعتدونها.
اس سے معلوم ہوا کہ المطلقات میں عموم مراد نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس میں تخصیص ہوگی۔ ارشاد الہی حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار اور خون وغیرہ کی حرمت کے بارے میں یہ آیت نص ہے۔ اس میں لفظ الدم مطلق ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خون علی الاطلاق حرام ہے، چاہے بہنے والا ہو یا منجمد ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے ارشاد او دمم مصفوحا میں اس کو سائل کے ساتھ، بہنے والے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نص مذکور میں دم سے مطلق دم مراد نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ دم سائل کے معنی میں ہے، بلکہ وہ بہنے والے خون کے معنی میں ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَحُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِمَا عَامَّيْنِ كَانَ أَوْ خَاصَّيْنِ مَعَ احتمال إرادة الغير، وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة، وعلى هذا قلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ظاہر اور نص کا حکم اور ان کے حکم پر ایک مسئلہ متفرع کر کے بتلایا ہے۔ عزیز طلبہ، ظاہر اور نص کے حکم میں اصولیین کا اختلاف ہے۔ جمہور اصولیین، مشائخ عراق امام ابو الحسن کرخی، امام ابو بکر جساس اور قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ظاہر اور نص پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے۔ بعض اصولیین مثلا امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ظاہر اور نص پر عمل کرنا ضمنی طور پر واجب ہے۔ عمل کے واجب ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن جمہور کے یہاں قطعی طور پر واجب ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے یہاں ضمنی طور پر واجب ہے۔ قطعی اور ضمنی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں عمل کرنا واجب ہے ان کے یہاں حکم کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس حکم کا انکار کفر ہے، اور جن کے یہاں ضمنی طور پر عمل کرنا واجب ہے تو اعتقاد رکھنا ضروری نہیں، یعنی فرض نہیں، لیکن اگر کسی نے اس حکم کا انکار کیا تو یہ انکار کفر نہیں ہوگا، البتہ فسق ہوگا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا ضمنی طور پر اس لیے واجب ہے کہ ان میں دوسرے معنی کے ارادے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر ظاہر اور نص دونوں عام بن کر آئے تو ان میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس میں قتال مشرکین کا حکم عام ہے جو ذمی اور غیر ذمی تمام مشرکین کو شامل ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے۔ اسی طرح اگر یہ دونوں خاص بن کر آئے تو تعویل کا احتمال ہوتا ہے، جیسے لفظ اقرا، یہ لفظ خاص ہے لیکن اس میں تعویل کا احتمال ہے کہ حیض مراد ہے یا طہور۔ تو عزیز طلبہ، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا ضمنی طور پر اس لیے واجب ہے کہ ان میں دوسرے معنی کے ارادے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر ظاہر اور نص دونوں
عام بن کر آئے تو ان میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر دونوں خاص بن کر آئے تو تعویل کا احتمال ہوتا ہے، جیسے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ ظاہر اور نص دوسرے معنی کا احتمال رکھنے میں حقیقت کے ساتھ مجاز کی طرح ہے۔ جس طرح لفظ معنی حقیقی میں استعمال ہو تو معنی مجازی کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص میں تخصیص اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، تو اس احتمال کی وجہ سے عمل کرنا قطعی طور پر واجب نہیں ہوگا بلکہ ظنی طور پر واجب ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ نے ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا مسلک اختیار کیا ہے، اسی لیے تعریف کے بعد حکم کے بعد حکم الظاہری والنص وجوب العمل بہما عامین کان او خاصین مع احتمال ارادت الغیر کے بعد وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ جمہور مشائخ عراق وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ظاہر اور نص پر عمل کرنا کتاب اللہ کے خاص کی طرح قطعی طور پر واجب ہے، اور اس میں غیر کے معنی کا احتمال ناشی من غیر دلیل ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس میں غیر کے معنی کا احتمال ناشی من غیر دلیل ہے، بغیر دلیل کے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، دیکھیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم، وجوب العمل بہما، دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، مع احتمال ارادت الغیر۔ وجوب العمل بہما، دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، مع احتمال ارادت الغیر، دوسرے معنی کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ۔ وذالک، اور یہ، یعنی دوسرے معنی کا احتمال رکھنے میں نص اور ظاہر حقیقت کے ساتھ مجاز کی طرح ہے، مع احتمال ارادت الغیر، دوسرے معنی کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ۔ وذالک، اور یہ دوسرے معنی کی دوسرے معنی کے احتمال رکھنے میں نص اور ظاہر حقیقت کے ساتھ مجاز کی طرح ہے۔ وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم، وجوب العمل بہما، دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے، چاہے دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، دوسرے معنی کے مراد لینے کا احتمال کے ساتھ۔ اور یہ دوسرے معنی کے مراد لینے کا احتمال ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت کے ساتھ مجاز، یعنی جس طرح حقیقی معنی میں مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص میں اگر دونوں عام ہو تو تخصیص کا احتمال رکھیں گے، اسی طرح ظاہر اور نص دونوں خاص ہو تو تعویل کا احتمال رکھیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.